बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुनीन अकरम, आज 9 रजबुल मुरज्जब का दिन है और आज नज़ूल पुर नूर है शहज़ादा मौला अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज के इस दिन के हवाले से मैं आप लोगों के साथ जश्न की मजलिस लेकर आया हूँ कि जिसके अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब मौला अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। चलें आज के इस जश्न की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जब जंग अजीम हो रही थी उस वक्त अलेक्जेंडर गुनेल ने एक तहरीक चलाई कि लड़ाई को कैसे रोका जाए। इसलिए कि ये जो बम गिर रहे हैं इससे जो लोग तबाह हो रहे हैं, इसमें कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें बेवा हो रही हैं। तो उसने तहरीक चलाई कि भाई तुम इन बच्चों को क्यों यतीम कर रहे हो, इनके सर से इनके माँ बाप का साया क्यों छीन रहे हो, इस जंग को बंद करो। अब देखिए उसने तरकीब ऐसी की, उसने तरकीब ये की कि पूरे यूरोप के बच्चों को जमा किया और उनकी एक अंजुमन बनाई और अंजुमन बनाने के बाद उन बच्चों से ये कहा कि तुम ये ऐलान करो कि हम बच्चों ने जो इदारा बनाया है, हम यूएनओ को दरखास्त देना चाहते हैं जंगबंदी के लिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और हमने अपनी अंजुमन का सदर कायनात के सबसे बड़े बच्चे अली असगर को चुना है। अली असगर को चुना। आपने फिक्र देखी हुसैन कहां कहां है, अज़दारी कहां कहां है। यूनान का आपको बता चुके, फ्रांस का बता चुके, आज मैं जर्मनी पे तकरीर कर रहा हूं, इंग्लैंड पे भी करूंगा। अभी मैं मुस्लिम मुल्कों में दाखिल नहीं हुआ। ये तो आपके मुल्क हैं, आप करो या ना करो, करोगे तो आपका फायदा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान। उनको देखो जिन्हें कोई तबलीग करने नहीं जा रहा मगर वो हुसैन को जानते हैं। अलेक्जेंडर गुनेल, अलेक्जेंडर गुनेल। फिर उसने दरखास्त दी अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका में दरखास्त दाखिल की और कहा ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे और इनका सरदार अली असगर है। उसका नाम रखा उसने मासूमों का सितारा। और फिर उसने अपनी जबान में एक मरसिया लिखा अली असगर का, जो फ्रेंच जबान में और जर्मन जबान दोनों में शाया हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। और ऐसा मरसिया लिखा उसने कि आप अभी उसके कुछ शेर सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप तो मजलिसें सुनते हो, इसलिए आप अली असगर को जानते हो। वो मजलिसें कहाँ सुन रहा था, लेकिन जब आप उसकी मालूमात देखोगे तो हैरत करोगे कि एक यूरोप में बैठा हुआ ये शख्स वो बातें कैसे जानता है जो हम सिर्फ मजलिस में सुनते हैं। और मैं आपको उर्दू तर्जुमा उसका, ये अंग्रेजी में भी हो चुका, फ्रेंच में भी, जर्मनी में, पूरी दुनिया में ये मरसिया मशहूर है। और अलेक्जेंडर गुनेल की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं और इनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया इस मरसिए पर जो उन्होंने अली असगर का लिखा। ये हैं अलेक्जेंडर गुनेल जिन्होंने इतना ज़ख़ीम मरसिया अली असगर पे लिखा। और जहाँ पर वो दरख्वास्त भेजते हैं यूएनओ को, उसके कुछ टुकड़े हम आपको सुनाते हैं और क्यों मुतासिर हुए शहजादे से, कैसे मुतासिर हुए अलेक्जेंडर। इसका तर्जुमा अफ्रीका में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ और पूरी दुनिया में इसको पढ़ा गया और लोग हैरान हुए कि हमें यह बात अलेक्जेंडर के जरिए पता चली कि 6 महीने का बच्चा भी इतना ताकतवर होता है। और जो उसने
फिक्र पेश की। हाल में दुनिया को पै दर पै ऐसे हौलनाक मसाइब व आलाम से साबका हुआ जिनका इंसानियत के साथ इंतिसाब तसव्वुर व क़यास से बाहर था। ऐसा मंजर आता है कि उलमा व शुअरा व मुफक्किरीन की सदा साल की काविशें और मज़हब की सदियों की कोशिशें जो म्यारे अखलाक को बुलंद करने के लिए सर्फ हुई, सब हरफ़े गलत होकर रह जाएंगी। बदतरीन मुजरिमाना ज़हनियत और गैज़ व गज़ब के शैतानी जज्बे ने इंतहाई काबिल नफरीन जंग का आगाज़ किया। ये जंगे अजीम को कह रहा है वो, और आज तक भी उसकी भयानक तबाहकारी, बर्बादी और मसाइब से कुरैश अर्ज़ को नजात नहीं हुई। यानी उन दोनों जंगों के असरात, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, आज तक वो असरात ख़त्म नहीं हुए। जापान अब तक रो रहा है, नागासाकी अब तक यादगार मना रहा है जहाँ एटम बम फेंका गया था। पहले एटम बम के फटने से जो नाकाबिल तसव्वुर और बेहिसाब बर्बादियाँ इस खाकी दुनिया में ज़ोर पजीर हुईं, उसके नतीजे में फ़िक्रों में इनकलाब और जहनों में एक अजीब व गरीब मैलानो रुझान रोनुमा हुआ। और वो ये कि अहद हाजिर का इंसान ज़िंदगी से सख्त बददिल हो गया। उसको शिद्दत से ये एहसास हुआ कि कुरैश अर्ज़ पर ज़िंदगी बहुत बेकीमत हो चुकी और अब उसका खात्मा कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। और इसी बुनियाद पर इस जज्बे की नश्व नुमा हुई कि ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करने के तसव्वुर ही में बेहतरी है। आप देख रहे हैं उसकी इबारत। अब वो धीरे धीरे पूरी दुनिया के मसाइब, आलाम, इंसानी परेशानियों से होता हुआ इस वक्त आपके सामने खुदावंद आलम पर एतमाद और भरोसे की आला मिसाल के तौर पर मासूमों का सितारा पेश किया जा रहा है। और वो बताता है कि सिर्फ अली असगर नहीं, समझो कि अली असगर का दादा कौन था, तारुफ करवाता है अली कौन है, और फिर वो अली की बारगाह में कहता है कि इतना नामवर पोता आपका पैदा हुआ। फिर वो अली असगर के बाप की तारीफ करता है। सबसे आखिर में उसने माँ की तारीफ की है और वहीं पे उसने क़यामत कर दी है। और वहीं पे हम अपनी तकरीर को ख़त्म करेंगे कि जहाँ उसने अली असगर की माँ को खिराज पेश किया। और ये फ़िक्र उर्दू मरसिए जो आप सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए कि सोच ही अलग है। इसलिए कि वहाँ का अदब, वहाँ की सोच, वहाँ की फ़िक्र यूरोप की, तो उस आईने में उसने अली असगर को देखा और किस किस तरह उसने नुक्ते पेश किए। और वो आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अली असगर को सामने देख रहा है। उसने ये तसव्वुर नहीं किया कि माज़अल्लाह किसी दुनिया से जाने वाले का मरसिया लिख रहा हूँ। वो ऐसे लिख रहा है जैसे मैं बातें कर रहा हूँ अली असगर से मुखातिब। और जाहिर है कि अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए वो जिंदा है। तो ये तसव्वुर हमारा है कि हम शहीदों को जिंदा समझते हैं, लेकिन वो अली असगर को सामने देख रहा है और उसके बाद वो बात कर रहा है। कहता है, देखिए इसमें कोई उलझने की बात नहीं, बस आज की मजलिस का मौजू ही है ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। इस एक चीज से आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में कहां किस तरह बैठकर लोग करबला और इमाम हुसैन के बारे में सोच रहे हैं। आप तो 1 घंटे की मजलिस बैठ रहे हो ना यहाँ, लेकिन वहां आप देखिए कि उसने कितना वक्त सर्व किया होगा इसको लिखने के लिए और कितना उसने करबला को पढ़ा होगा, है ना। शीरखारों के आसमानी सितारे ये उसने शुरू किया। यहाँ से तखातुब शहजादे से अलेक्जेंडर गुनिल शुरू करता है। शीरखारों के आसमानी सितारे अली असगर प्यारे, सरदार सितम रसीदा जिस्मों के आका
دل جیتنے والے دلوں کے تیری طرف بلند ہوتے ہیں لازوال عشق و محبت کے شعلے کبھی نہ بجھنے والے. ظاہر کہ دیکھیے کہ کسی کی زبان کا ترجمہ اس کی عصبت کو ظاہر کرتا ہے کہ خیالات پیش کرنے کے لیے کس زبان میں کتنی طاقت ہے. اب اردو میں اس کو کھینچ کر ظاہر ہے کہ اس نے دل نکال کے رکھ دیا ہوگا. اس کی اپنی شاعری ہے. تعظیم سے خمیدہ ہیں جن کی بدولت ہماری روحیں حضور میں دم گھٹنے والے ریگستان کے درمیان کربلا کے میدان میں تیرے بزرگوار والد کے ہاتھوں پر تیری شہادت کا ناگہانی سانحہ ستم ڈھانے والا ہے. ہم سب معصوموں پر جو تیرے جوشیلے فدائی ہیں. یہ بچے چھوٹے کہہ رہے ہیں. اس غم کے اثر سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل ٹوٹے رہیں گے، لیکن میں تیری شہادت آقا اور یہی کلفت و مصیبت اندوہ و غم کے ذرات میں اس بیابان کے جس نے بیک وقت مشاہدے کیے دو مناظر کے، تیری موت اور تیری فتح کے. اس نے دو منظر چنے اور دو منظر اس نے دکھائے، ایک علی اصغر کی موت، ایک علی اصغر کی فتح. تیری فتح کے ہمارے دلوں میں تیری الفت و محبت کا جوش و ولولہ روز بروز بڑھاتی رہے گی، کیونکہ تیرا معصوم تازہ خون جو غیرت اور حمیت کے نام پر بہہ گیا ڈوبتے سورج کی طرح عزت و فتح مندی کی سرخروی کا حاصل ہے. تیرا نام علی اصغر، تیرا مقدس نام علی اصغر. شیروں کی دہاڑوں میں گونجتا ہے تیرا نام. شیروں کی دہاڑوں میں گونجتا ہے تیرا نام. پرندوں کے نغموں میں کیف پیدا کرتا ہے تیرا نام. فواروں اور چشموں کی روانی میں تیرے نام کا ترنم ہے. دیکھیے پتہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تشریح کا وقت نہیں ہے، یعنی جن چیزوں میں معصومیت ہے وہ ان چیزوں کی تشبیہ دیتا جا رہا ہے کہ تیری جو معصومیت تھی وہ چشموں کی روانی میں نظر آ رہی ہے، کھلتے ہوئے پھولوں میں نظر آ رہی ہے. بچہ بچہ ہے، معصوم معصوم ہے. فواروں اور چشموں کی روانی میں اسی کا ترنم ہے. پھڑکتے جھنڈوں کی آوازیں اس کی ترجمانی کرتی ہیں. پاؤ پھٹنے تازہ نسیم کے جھونکے اس نام کو جگہ جگہ پھیلاتے ہیں. نے فطرت سے قریب کر دیا علی اصغر کی شہادت کو، کائنات پہ پھیلا دیا اس نے. جس وقت کے آسمان کا سورج بادلوں میں اور نباتات میں رنگ آمیزی کرتا نظر آتا ہے، یہ ایک خالص روح بن کر فصل بہار کے پھولوں کی خوشبو میں سرایت کر جاتا ہے تیرا نام علی اصغر. سورج کی عالمتاب روشنی میں چمکتا ہے، فضا نیلگوں کو منور کرتا ہے. قرمزی ستاروں میں درخشندہ ہے، گلاب کے پھولوں میں بہار دیتا ہے. سیمی چاند کی خنک چاندنی جو فصل خزاں کی راتوں کو مزین کرتی ہے، اس میں بھی تیرے نام کی ہی تجلی ہے علی اصغر. علی اصغر شیرخاروں کے درخشندہ ستارے، تیری چمک نورانیت بخشتی ہے ستاروں کو جو جگمگاتے ہیں. آسمانی ستونوں کی بلندیوں پر تیرے حسن کو حلقے میں لیے ہیں. اے ظلم و ستم کے شکار، تیری بلند پایا مادر شہر بانو، جن کے جد تاریخ کے نامی خسرو نوشیروان، دوسری طرف حسین تیرے گرامی پدر، نواسے اور بے مثال یادگار حضرت پیغمبر کی، جن کو خدا پاک نے جو سب سے برتر دانا اور حکیم ہے الہام سے مشرف فرمایا تھا. کیا یہ قوم حضور کا کارٹون بنا سکتی ہے؟
کہ جو کہہ رہی ہے کہ حسین کے نانا کو اللہ نے اپنے الہام سے مشرف فرمایا. بھائی کربلا کے راستے لے کے آؤ ان کو. یہ ڈنڈے لاٹھی، یہ ریلیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد ختم کرو. اپنی صورتیں تو صحیح کرو خط بنا کے. خط تو بناؤ، یہ گلا تو صاف کرو یہاں سے، یہ ریچھ کے جیسے بال تو یہاں سے ہٹاؤ. یہ بھیانک صورتیں کون نہیں ڈر جائے گا؟ کون نہیں ڈر جائے گا؟ بچے گودیوں میں نہیں آتے. کس شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی شکلیں بنائی جائیں؟ کیا ایسی تھی سرکار کی صورت؟ مسلمان کو ویسا بننا چاہیے جس طرح اس کے نبی پاک و پاکیزہ رہے. ایسے لباس ہوں، ایسی صورت ہو، ایسی شکل ہو. 73 طرح کی شکلیں. کون سا اس میں مسلمان ہے اصلی؟ اور کم از کم نہانا دھونا لکھ دو. صفائی نصف ایمان ہے، لکھ دو، اور نصف ایمان کو چھوڑ دو. ارے جب اوپر کی صفائی ہوگی تب دل کی صفائی ہوتی ہے. اللہ نے مشرف کیا پیغمبری سے آپ کے جد رسول کو. کون سی شرافت؟ اے معصوم، تیری شرافت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کس خون میں ہو سکتی ہے وہ نورانیت جو تیرے لہو میں تاباں ہے؟ دیکھیں پہلے کہہ چکا نا کہ باپ کون ہے اور دادا کون ہے. نبی سے لے کے آیا کہ علی اصغر کے لہو میں نورانیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے پوتے ہیں. کہتا جو تیرے لہو میں تاباں ہے، جس کی بدولت تجھ کو پہلا مرتبہ حاصل ہے تاریخ کے سب سے قدیم دور میں. اے وہ جو نہیں ظہور میں آیا مگر اس لیے کہ اس کی ہستی پیش کرے ہم کو ایک بڑی مشعل ہدایت کی. پیدا ہوتے دیر نہ ہوئی کہ اتر گیا تاریخ قبر میں. برا ہو اس ظلم و عداوت کا سفاک دشمنوں کے جس کے نتیجے میں تیرے سب خانوادے کا خون بہہ گیا کربلا کی ریتی پر. بڑے سے بڑا بادشاہ، متکبر سے متکبر سلطان، سب سے بڑھ کر اقبال من فاتح اور کیسا بھی ڈراؤنا ظالم، انسانوں کا رشتہ حیات قطع کرنے والے اور موت کے پیغامبر بھیجنے والے حکمرانی کر گئے آج سے پہلے بے شک، مگر کتنے انسانوں پر؟ بہت تھوڑی آبادی پر. کتنی کچھ نجس جنگیں، لڑائیاں اور آپس کی گتھم گتھا، رنگ و نسل کے اختلافات اور باہمی عصبیتیں، مختلف زبانیں اور ان کے پس پشت طرح طرح کے افکار و خیالات. ان سب باتوں کی بدولت دنیا بٹ گئی سینکڑوں حصوں میں. رائے کی آزادی جس پر سب کو بڑا ناز ہے، اس سے کیا ملا انسان کو؟ اس سے کیا ملا انسان کو؟ آپس کی پھوٹ. لیکن ہم ننھے بچے ملائے آلہ سے علاقہ رکھنے والے کیف اندوز ہیں. ہمارے دل اس مقدس آزادی سے جو ہم کو آسمانی سلطنت سے عطا ہوئی ہے. ہم معصوم بچے خدا کے پیارے، دنیا کے گوشے گوشے میں اور ساری مخلوق کے درمیان میں فقط ہم ہیں جن کی رگوں میں دوڑا دیا ہے کردگار نے اپنے الہام سے عشق و محبت. قانون فطری ہم سب آسمان کے فرشتے ہیں جن کو خالق نے دنیا کے امن و امان کی خاطر اپنی کرامتی فوج بنایا ہے. ہم جو ہیں بالکل پاک اور مبرہ، ملوث ہوئے ہیں سیاہ کاروں کے جرائم میں نہیں. پیدا ہوئے مسرت و شادمانی کی فضا میں باہمی الفت و محبت کے لیے. ہم پاک اور خالص معصوم بے شمار امیدوں کا سرمایہ، مستقبل کی کھیتی کے بیج اور انگنت فوج. کوئی طاقت نہیں جو رکھ نہ ڈال سکے ہماری صف میں. ہماری نزاکت قدرت کا کرشمہ ہے. کیا مجال موت کی جو غالب آئے ہماری وحدت پر.
کیا طاقت لڑائیوں کی جو اثر انداز ہوں ہماری اجتماعیت پر. کیا ہم کبھی نہ دیکھیں گے وہ مبارک ایام کہ وہ تمام انسانی دنیا ہماری بدولت ایک نظر آئے. کیا کہنا اس سما کا جبکہ ہمارا گروپ بیدار ہو جائے. کون سی چیز اس وقت زیادہ حیرت کے لائق ہوگی, ہماری بے شمار قوم یا اس کا مکمل اتحاد. اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھلا کون تاجدار ہے تیرا ایسا جو سلاطین میں سب سے بڑا ہووے, سب کو خلوص کے ساتھ حد سے پیار ہو, جس کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں نہ کسی خوف سے بلکہ دلی مسرت سے. دیکھیے ڈکٹیٹر کا تصور وہ ختم کر رہا ہے, یعنی سردار چنا کیسے جا رہا ہے. پاک اور نیکوکار بندے بڑی سے بڑی تعداد میں بولوں گا, وہ تو فقط میرا پیارا آقا ہے جس کو بغیر کسی جبر کے ہم نے اپنا سردار چنا ہے. وہ ہمارا پیارا آقا ہے, نام اس کا ہے علی اصغر. یہ بچے کہہ رہے ہیں, یہ پورے یورپ کے بچے کہہ رہے ہیں, اے وہ جس کی محبت میں ہم سب گرویدہ ہیں. تو ہی اکیلا بادشاہ ہے اس وسیع قبیلے کا جس کو ہم کل شاید دیکھیں گے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے انان امن و عافیت اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کی. وجہ ہے اگر قدیم تاریخ کے سلیماں رش کریں قدرت کے کرشمے پر, اس عظمت و جلالت پر جو تجھ سے جگمگا رہی ہے. سلیمان رش کریں گے تیری اس شان و شوکت پر جو زمین کی عزتوں سے بلند تر ہے. ہمارا اولین فقر و ناز تو ہی ہے, تو ہی ہے. ہمارا واحد سرمایہ افتخار تو ہی ہے, تو ہی ہے. تیری ہی بدولت ہم اس نورانی عصا کے حامل ہوئے جس سے رش کرتا ہے بڑے سے بڑا فرما روا بھی. تیرے ہی طفیل میں ہم بن گئے شعلہ آسمانی صداقت کا جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ضروری تھا یہ عبرتناک روز مصیبت تاکہ سارا عالم روشن ہو جائے غیر فانی فتح کے آسمانی نور سے. کہاں کربلا صحرائے درد و بلا. ضروری تھا تیرا تپتا سورج تاکہ ایک ننھا معصوم پیش کرے تیری خشک ریتی کو اپنا خون جو خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. پیش کرے تجھ کو اپنا خون تاکہ فاتح بن کر نکلے تیرے اندر سے دوبارہ. ابھی تو ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا, ابھی تو ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا. اتنے دن بھی نہ ہوئے تھے کہ پھول کھل کر مرجھا جاتا ہے. کیا پہنچا تو اے معصوم بڑی فوج کے مقابلے. تجھ کو ابھی 7واں مہینہ بھی نہ ہوا تھا. پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فہرست کی. یعنی ابھی 7واں مہینہ نہیں شروع ہوا اور تو غازیوں کی فہرست میں آ گیا. یہ دنیا کی حیرت انگیز بات ہے. اس کو حیران کر گئی یہ بات کہ جو بچہ ابھی 7ویں برس میں نہیں آیا اور اس کا نام غازیوں کی فہرست میں آ گیا. آپ اس کی سوچ دیکھیے کہ وہ حیران ہو رہا ہے کہ علی اصغر نے اپنا نام غازیوں کی فوج میں لکھوا دیا. تجھ کو ابھی 7واں مہینہ بھی نہ ہوا تھا پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فہرست کی. کہاں سے آ گئی اس وقت تیرے اندر یہ کمال کی شجاعت جو چمک رہی تھی تیری آنکھوں میں جس طرح نکل پڑے طوفان سے کڑکتی ہوئی رات. اپنی ننگی تلوار کے ساتھ جبکہ فضا آسمانی گونج رہی ہو طوفانی گرج سے, کس طرح یہ چمک آسمان سے آئی تیرے اندر روشن کر دینے والی تاریک رات کی. اگر سوال کیا جائے مجھ سے کہ کون غازی شیر دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے تو میں خوب سمجھتا ہوں میں کیا جواب دوں گا. وہ میرا آقا علی اصغر ہے. تو مشکل سے ابھی 6 ماہ کا ہوا تھا
کہ مہلک تیر پیوست ہو گیا تیرے گلے میں. تو مشکل سے 6 ماہ کا ہوا تھا کہ ظالم اجل نے تجھے آ لیا. اے زردار و فاتح، مشکل سے تو 6 ماہ کا ہوا تھا کہ جگمگا اٹھا شوکت و جلالت سے تیرا نام. تاریخ کا معجزہ بن کر ڈالتے ہوئے تاریکی میں ساری کائنات کو تیرے زخم نے تجھ کو پہنچا دیا تاریخ کی بلند ترین چوٹی پر. تیری فتح کا سورج افق آسمان پر ناشنا ہے غروب سے. کبھی غروب نہیں ہوگا علی اصغر کی فتح کا سورج. نامی فاتح اور بڑے بڑے غازی جن کو تاریخ عظمت سے یاد کرتی ہے اور شان و شوکت حلقہ کیے ہیں، ان کی پیشانیوں کا جو نہیں حاصل ہوئی ان کو مگر تشدد کی فتوحات سے، اور فنا کر کے مخلوق کو نہ کہ زندگی دے کر ان میں سے کون تیرے نام کی برابری کر سکتا ہے. تو نے نہیں فتح پائی گوشت و پوست پر، بلکہ جیت لیا تو نے روحوں کو. دیکھیں علی اصغر نے کیا کیا جیتا، اب وہ فتح بتا رہا ہے علی اصغر. بلکہ جیت لیا تو نے روحوں کو، نہیں بلکہ ہر ایک بشر کے نازک دل کے اندر تیرا ننا منا ہاتھ اے معصوم. یعنی علی اصغر کا معصوم ہاتھ انسان کے دھڑکتے دل پہ محبت کے بلند شعلے بھڑکاتا رہے گا. فاتحان عالم جن کے دل محروم ہیں انسانیت کے احساس سے، ان کے فاتحانہ کارنامے فنا ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، اور صدیوں کی خاک ڈھانپ دیتی ہے ان کے متکبر ناموں کو. مگر اے وہ جس کے حضور میں عقل و حکمت والے ادب سے جھکائے رہیں گے اپنی پیشانیاں. فراموشی پر چھا گیا اور ظلمتوں کو مٹا گیا تیرا نام، جس کی روشنی ناموران عالم کو گرد بنا گئی، ابد تک ذوفشانی کرتا رہے گا نور کے آسمانوں سے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے فاتحین سے موازنہ کیا اس نے علی اصغر کا، جن کی فتح مٹ گئی، جن کی فتح ختم ہوئی. اور آخر میں صرف ماں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. تقریر ختم ہو گئی. اب چونکہ مجھے دوسری تقریر کرنے جانا ہے تو یہیں پر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تیری دلیر ماں مالک تھیں غیر معمولی جرت کی. یہی مصائب ہیں، کوئی الگ سے مصائب نہیں پڑھنے جو روایتی مصائب. یہی مصائب، ایسے مصائب ہی اس نے لکھ دیے. تیری دلیر ماں، ایک لفظ کافی ہے، یہ ایک لفظ کافی ہے. اگر ماں دلیر نہ ہوتی تو بچے کو دولہا بنا کے نہیں بھیجتی. رونا سیکھو، لفظوں پہ رونا سیکھو بھائی، تہذیب سیکھو میرے بھائی. کربلا لفظ ہے، لفظ کربلا، بس کہا کربلا، اس میں ایک ہے آنسوؤں کا خزانہ. تیری دلیر ماں مالک تھیں غیر معمولی جرت کی، جنہوں نے دے دیا تیرا ننھا ہاتھ تیرے عالی رتبہ پدر کے ہاتھ میں. کیوں دے دیا یہ ہاتھ علی اصغر کا حسین کے ہاتھ میں؟ اس لیے کہ تجھ کو پیش کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے، اور اس لیے کہ راہ نکل آئے تیرے لیے پانی کی. ایسا غم جس کے برابر کوئی غم نہ ہو
ان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہے موت کا منظر 1000 بار. وہ دیکھ رہی ہیں اب بھی 1000 بار تیری آنکھوں کو جو گڑ گئی ہیں بخار سے, تیرے خشک لب 1000 بار. وہ سن رہی ہیں تیری ضعیف آواز جو خاموش ہو چکی اور بن گئی ہے ایک آتش جس نے سلگا ڈالا تیرے سینے کو. دیکھ رہی ہیں وہ تیرا چھوٹا سا بازو کھلا ہوا جو چمٹا ہوا ہے ان کی کمر سے